بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، ایک بات کہ اسلام کے ماننے والے جتنے بھی ہیں مسلمان، یہ جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں، یہ کیا دیگر مذاہب کے خلاف کرتے ہیں؟ یعنی اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کے اندر جتنے بھی عمل ہے اور جتنے بھی تعلیمات ہیں اسلام کی، کیا وہ صرف اور صرف دیگر مذاہب کی مخالفت کرنا ہے، یا پھر دیگر مذاہب کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کے خلاف عمل کرنا ہی اسلام ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس بات کا نام ہے کہ دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، اسلام سے ہٹ کر وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے خلاف عمل کرنے کا نام اسلام ہے. جیسا کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں مشرکین کفار جس طریقے پر حج کیا کرتے تھے، بعد میں جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بتایا، تو وہ مشرکین کے اور زمانے جاہلیت میں لوگ جس طریقے سے حج کرتے تھے اس طریقے کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ. تو کیا اسلام نام ہی ہے دیگر مذاہب کے عمل کی مخالفت کرنا، اور دیگر مذاہب والے جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اس طریقے کے خلاف کرنا، اس چیز کا نام ہی اسلام ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب سب سے پہلے انسان کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا جنت کے اندر. تو اللہ رب العزت والجلال نے آدم علیہ السلام کو بھی بنایا اور ابلیس شیطان کو بھی بنایا، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. دین اسلام کو اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے بنایا. تو اس وقت جو سب سے پہلے مخالفت ہوئی وہ مخالفت کس کی طرف سے ہوئی؟ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی یا ابلیس کے ذریعے سے ہوئی؟ ابلیس، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا آپ نے کر گزرا، لیکن ابلیس کو جو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا، تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے. تو یہ جو سب سے پہلے مخالفت شروع ہوئی ہے وہ اسلام نے دوسروں کی مخالفت شروع کی ہے یا پھر دوسرے نے یعنی کفر نے اسلام کی مخالفت کی. تو یہیں سے نتیجہ ہمارے سامنے نکل کر سامنے آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے سب کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور سب سے پہلے مخالفت اسلام نے کسی اور مذہب کی نہیں کی، اسلام نے کسی اور مذہب کی تعلیمات کی نہیں کی، اسلام نے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی نہیں کی، بلکہ ابلیس ملعون نے سب سے پہلے جو مخالفت کی ہے وہ اسلام کی. اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اس نے سجدے کا انکار کر دیا.
تو یہ سب سے پہلے جو مخالفت شروع ہوئی ہے وہ اسلام کی، لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی۔ وہی مخالفت کا سلسلہ جب اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہ مخالفت کا سلسلہ ایسا ہی چلتا تھا۔ غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پشت میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا قابل، کہ اس نے قتل کر دیا تھا اپنے بھائی، تو یہ بھی دنیا کے اندر ایک کفر کے پھیلانے والا، اور یہ بھی کیا ہے، اس طریقے سے بھی دنیا کے اندر اسلام کی مخالفت ہوتے رہی ہر زمانے میں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، ہر زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ اسلام کی مخالفت کی، اسلام نے کبھی کسی دوسرے مذہب کی مخالفت نہیں کی۔ تو یہ بات بنیادی بات ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے جو مذہب سب سے پہلے انسان کے لیے بنایا تھا وہ مذہب اسلام ہی تھا، مذہب اسلامی تھا۔ اس وقت دنیا کے اندر کوئی اور مذہب ابھی پیدا نہیں ہوا، اس وقت اللہ نے دین اسلام کو بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے یہ منتخب کر دیا کہ آپ اسی مذہب پر عمل کریں گے اور اسی مذہب کے لوگوں کے درمیان آپ تعلیمات کو پھیلائیں گے، اسی مذہب کی تعلیمات کو آپ لوگوں کے درمیان عام کریں گے۔ تو اب دوسری بات، پہلی بات ہم نے سمجھ لی کہ دین اسلام ہی وہ اس مذہب ہے جو سب سے پہلے جنت میں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اللہ نے اس کو سب لوگوں کے لیے اختیار کرنے کی تعلیمات انبیاء کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اپنی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اکیلے ہیں، خدا، آپ کے علاوہ لوگوں کا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے معبود ہونے کی اللہ نے بے شمار دلیلیں بھی دی ہیں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بے شمار معبودان باطلہ، جھوٹے خداؤں کو جو پوجتے ہیں، جھوٹے خداؤں کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں بہت ساری مرتبہ ان کے باطل ہونے کو، ان کے جھوٹے ہونے کو اللہ رب العزت والجلال نے دلائل کے ذریعے سے بتلایا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کی پرستش کر رہے ہو، اگر وہ واقعی خدا ہیں تو وہ خود سے بنے ہوئے ہیں یا ان کو کسی نے بنایا ہے، ان کو کسی نے بنایا ہے۔ اس لیے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی سے بنایا نہیں جاتا، خدا خود سے ہوتا ہے، خدا خود سے ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں وہ کسی نہ کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی تصویر کو یا ان کے مجسمے کو، ان کے پتلے کو کسی نے بنایا ہے۔ تو خدا ایسا نہیں ہو سکتا، خدا تو ہر چیز سے بری ہے، خدا ان تمام چیزوں سے بری ہے، اس لیے کہ خدا کی شان بہت ہی بلند ہے، خدا کی شان بہت ہی نرالی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو جھوٹے معبود ہے، جھوٹے خدا ہیں، وہ کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے تراش کر مٹی سے بنایا ہے، تو یہ خدا کی شان ایسی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار جگہ قرآن مجید میں ان معبودان باطلہ کی دلائل کے ذریعے سے تردید دی۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی آیتوں میں اپنی وحدانیت کا بھی اعلان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ رب العزت والجلال ان لوگوں کی ہرگز مغفرت نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے شرک کرنا ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کسی بھی اعتبار سے شرک کرنے والے ہو، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے شرک کرنے والوں کو، ایسے مشرکین کی اللہ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کرنے کے علاوہ جتنے بھی ہیں گناہ گار، اللہ رب العزت والجلال
مشرکین کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دے. تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں صاف صاف بتلا دیا کہ اللہ ایک ہے، ایک اکیلے معبود ہے، اور اللہ رب العزت والجلال شرک کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ اس لیے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ والدین کی نافرمانی ہے معاف کر دیں گے، شرابی کو معاف کر دیں گے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے اس کو معاف کر دیں گے، جھوٹ بولنے والا ہے اس کو معاف کر دیں گے، زانی کو معاف کر دیں گے، چور کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. یہ اللہ رب العزت والجلال کا قرآن مجید کے اندر صاف اعلان ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ نبی بنا کر بھیجا. سب سے بلند مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا. جہاں جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا قیامت تک، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوگا. اور قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں نبی کی تعریف کرتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی کی یہ شان ہے کہ نبی اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں نبی کی بے شمار جگہوں پر تعریفیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب خدا کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کر سکتے، کسی کا عبادت نہیں کر سکتے، تو کیا نبی کی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی اس کا جواب سن لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ رحمت للعالمین کی صفت وہ سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام تھی. انسان، جنات اور جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر سب کو اس رحمت میں سے حصہ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر وہ اپنا سر رکھ دیتا ہے، پیروں کے اوپر سجدہ کر دیتا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو ایک بے زبان جانور ہے، یہ بے زبان جانور ہے، لیکن یہ آ کر آپ کے پیروں میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا رہا ہے، یہ اپنے سر کو آپ کے سامنے جھکا دے رہا ہے. تو ہم بھی چاہتے تو آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جیسے بے زبان جانور اپنے سر کو آپ کے قدموں میں ڈال دے رہا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بشر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بشر کو سجدہ کرے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان نبی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے. تو دراصل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتا تھا، اس لیے وہ اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے سر کو اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. دراصل وہ شکایت کرنا چاہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کی منشا کو سمجھ گئے اور اس کے مالک کو بلا کر ڈانٹا کہ تم اس جانور کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس سے کام کو پورا لیتے ہو لیکن اسے چارہ پورا نہیں کھلاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی جو اس جانور کی ہے. عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو کے لیے بات بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی پرستش کرے، دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر یہ والدین کا تذکرہ کیا ہے. جہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. بے شمار جگہ پر ہے کہ والدین انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ہے. تو کیا انسان ان دنیا میں آنے کے جو ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ والدین ہیں، کیا ان کی پرستش کر سکتا ہے انسان؟ کیا ان کی پوجا کر سکتا ہے انسان؟ تو اللہ رب العزت والجلال قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی، اس بات کی تاکید کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے.
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ والدین جو تمہارے دنیا میں آنے کا ظاہری ذریعہ ہے، ظاہری سبب ہے، اگر وہ والدین اپنی اولاد کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اللہ آگے فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا۔ تو اب اس وقت کہ اب والدین کی اطاعت بھی درست نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی اگر والدین بھی اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی تعلیمات دے رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب والدین کی اطاعت اس معاملے میں جائز نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اب تم والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے اس معاملے میں، اس بات میں والدین کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ خود تو فرما رہے ہیں کہ والدین کی بات سنو، والدین کے ساتھ اطاعت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جب بات آ گئی اللہ کے ساتھ شرک کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب والدین کی بات کو بھی نہیں سننا ہے، والدین کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنا۔ تو یہ ایک تیسری مثال ہوگی کہ اللہ رب العزت والجلال نہ اپنے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانے کو پسند کرتے ہیں، نہ کسی نبی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو پسند کرتے ہیں۔ جو والدین انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ہے، تو اللہ رب العزت والجلال ان والدین، اگر وہ والدین بھی شرک پر مجبور کرے اپنی اولاد کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اپنی والدین کی بات کو بھی تمہیں سننا نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت والجلال کی اللہ رب العزت والجلال اکیلے ہیں، اللہ رب العزت والجلال وحدانیت کی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال شرک کو اور شرک کی جو تعلیمات ہیں اس کو اللہ رب العزت والجلال ہرگز پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں بات یہ سمجھنا ہے کہ ہم موجودہ حالات کے اندر آ جاتے ہیں کہ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے سے، بہت پہلے سے، آزادی سے پہلے سے یہ بات کہی جاتی کہ مسلمانوں کو غیر مسلم تو یہ بات کہتے ہی ہیں، اس لیے کہ ان کے مذہب میں کوئی ان کو کیا ہے پکڑ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس لیے ان کو اس بات پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں، وہ عمل کر لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو مذہب ہے وہ پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے۔ یہ مذہب ہمیں پیدا ہونے سے یہی بتاتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت ہے، اور یہ مذہب دنیا میں آئے ہوئے جتنے سال ہوئے، دنیا کا سب سے قدیم اور پرانا مذہب یہی دین اسلام۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ ہر نبی یہی بات کہتے ہیں کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے دیجیے۔ اب دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر پڑھ لیجئے یا سن لیجئے، ہر نبی کے تذکرے میں اسلام کا لفظ ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب مذہب، سب سے پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اسی مذہب کے ذریعے سے بھیجا، اور آج بھی دنیا کے اندر 1450 سال گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام کو لا کر۔ آپ سے پہلے بھی اسلام تھا، لیکن آپ کے ذریعے سے بھی اللہ نے اسلام کی تعلیمات ہی کو دنیا کے اندر عام کیا، تو 1450 سال گزر گئے، لیکن آج بھی یہی بات ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ اسلام اس کے علاوہ کسی اور بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہی کہتا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اکیلے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اسی اکیلے اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، یہی اسلام آج کہتا ہے۔ تو آج موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ یہ جو ملک ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک کیا ہے؟ ایک ماں ہے، اس ماں کی بھی ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ اپنے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کو پسند نہیں کرتا، تو ہم ملک کو ماں بنا کر یا ملک کی طرف خدا کی نسبت کہہ کر ہم ملک کی عبادت نہیں کر سکتے، ملک کی پوجا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ تو آج ہر جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم وندے ماترم کے ذریعے سے اس ملک کی بھی عبادت کی جائے، یہ اسلام ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے اندر کے گھروں میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں،
وہاں پر حکومت نے ان کو یہ لاگو کر دیا کہ اسمبلی کے اندر پریڈ کے اندر وندے ماترم پڑھانا ہے، تو اسکول والے گورنمنٹ کا حکم سمجھ کر یہ اس آرڈر کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہ جو بچے انہیں کوئی مذہب کے بارے میں معلوم نہیں، ان کو یہ گیت پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ وندے ماترم پڑھیں، یہ اور بچے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کو کسی نے گھر والوں نے نہیں بتایا، ان کو اس تعلق سے کوئی بھی بات معلوم نہیں۔ لیکن یہ جو وندے ماترم کا جو گیت ہے، یہ گیت سراسر شرکیہ الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی تعلیمات موجود ہے کہ ہم اس ملک کی عبادت کرتے ہیں، یہ ملک ہماری ماں ہے، اس ملک کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس ملک کی پرستش کرتے ہیں، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے غیر مسلم اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دو، ہمیں ان کے پڑھنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ ان کا مذہب انہیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام شروع زمانے سے لے کر آج تک اپنے ماننے والوں کو شرک کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ وندے ماترم ایک شرکیہ گیت ہے، اس کے اندر شرکیہ الفاظ موجود ہے اس کے ترجمے میں۔ اگر ہمارے بچے غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے پہلے سے ذہن سازی کریں کہ بیٹا تم جو اسکول میں جا رہے ہو تو وہ اسکول کا ماحول ہندوانہ ماحول ہے، غیر مسلموں کا ماحول ہے، اس ماحول کے اندر تم رہتے ہوئے اگر وہاں پر تمہیں شرکیہ الفاظ پڑھنے پر مجبور کیا جائے تو تمہیں ہرگز پڑھنا نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھانی نہیں چاہیے اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ وندے ماترم ایک شرکیہ گیت ہے، شرکیہ الفاظ ہے، اس لیے آپ ان الفاظ کو نہیں دوہرا سکتے۔ اس کے اندر اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے اور ملک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک یہ ہماری ماں ہے اور ہم اس ملک کی عبادت کرتے ہیں، اس ملک کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنا ہے، اپنے ملک سے محبت، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے کہیں بھی ملک کو خدا کے ساتھ خدا نہیں بتایا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بزرگان دین کی تعلیمات میں کہیں بھی ملک کو خدا کا درجہ نہیں دیا گیا۔ جب اللہ رب العزت وجل نے جب کسی نبی کے سامنے سجدہ کرنے کو پسند نہیں کیا، وہ والدین جو انسان کی دنیا میں آنے کا ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ہے، ان کے سامنے اللہ رب العزت وجل نے سجدہ کرنے کو پسند نہیں کیا تو اللہ یہ اس بات کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو الغرض بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت وجل ہم سب کے خدا ہیں، اللہ رب العزت وجل ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، اور اللہ رب العزت وجل یہی پسند کرتے ہیں کہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرایا۔ یہ اللہ رب العزت وجل شرک کرنے والوں کو نہ کبھی معاف کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں اللہ رب العزت وجل۔ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر وندے ماترم پڑھنے کا انکار کر کے نہ ملک کے دستور کی مخالفت کر رہے ہیں نہ کسی دوسرے مذہب والوں کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہاں کا جو ہندوستان کا جو لا ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے، وہ مسلمانوں کو اپنے اسلام کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کے اوپر ہرگز کبھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ کوئی شرکیہ عمل کرے۔ وہ یہ قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر سیاستدان ملک ہے اس بات پر مسلمانوں کو مجبور کرے کر سکتے ہیں وہ، لیکن اس ملک کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزادی کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پورے اپنے مذہب پر عمل کریں، وہ شرک کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کبھی بھی یا ہمارے بچوں کے سامنے کبھی ایسی بات آ جائے کہ وہ شرکیہ الفاظ ان کو کہنے پر مجبور کر دیں یا ان کو شرکیہ گیت گانے پر مجبور کر دیں تو ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ وہ کبھی بھی شرکیہ الفاظ کو نہ پڑھیں، اس کے اندر شرک موجود ہے۔ تو یہی بات آج کی پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے خالق، ہم سب کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے اپنی وحدانیت کا قرآن میں اعلان کر دیا ہے صاف طور پر کہ اللہ اکیلے معبود، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو عبادت اسی کی جاتی ہے جو معبود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رہیں اسلام کے مطابق اور اللہ کو ایک مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔